مقدم ہو گیا وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہی ہے. کس دن؟ اس دن. دیکھو نا پھر آپ کے پوچھا کس دن اس کے لیے بادشاہی ہے، ویسے تو اسی کی بادشاہی ہے. یہ کوئی خاص بات ہو رہی ہے، مگر ہر ایک کا مالک وہی ہے. ہر شے کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی بادشاہ ہے. لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہی ہے. اس دن، جس دن. دیکھو آگے صفت واقع ہو رہی ہے. یوم نکرہ ہے نا، نکرہ کے بعد فعل واقع ہو تو آپ نے پڑھا تھا، نکرہ کے بعد فعل واقع ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ موصوف صفت واقع ہوگی. اس دن، جس دن پھونکا جائے گا فی الصور، کس میں؟ سور میں، یعنی القرن، سینگ میں پھونکا جائے گا. اس میں اس دن کس میں پھونکا جائے گا؟ وہ کون سا ہوگا پھونک؟ وہ ثانی پھونک ہوگی. کون سی؟ ثانی. اسرافیل دوسری مرتبہ پھونکیں گے، دوسری وہ سینگ میں. تو اس دن کی بات ہو رہی ہے جس دن اسرافیل دوبارہ سینگ میں پھونکیں گے. تو اللہ بول وَلَهُ الْمُلْكُ، اس کے لیے بادشاہ اس دن جس دن اسرافیل دوسرے پھونکیں گے، سور پھونکیں گے. تو لا ملک فیہ لغیرہ لمن الملک اليوم للہ، یہ عبارت محذوف نکالی. لا ملک فیہ، اس میں کسی کی بادشاہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا ملک فیہ لغیرہ، اس کے غیر کی کوئی اس میں بادشاہی نہیں ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی ہے؟ اس کی ہے جو اللہ واحد قہار ہے. یہ وقت آئے گا، اس ٹائم تو مجازی مالک ہیں، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں مجازی، لیکن دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا نا تو حالت کیا ہوگی؟ اللہ پاک پوچھے گا کون زندہ؟ تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میں زندہ. تو اللہ فرمائے گا مت، مر جا. اسرافیل بھی مر جائیں گے. تو پھر اللہ پاک فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ آگے تو مجازی تو تھے، کس کی بادشاہی ہے؟ خود فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کس کی؟ کا للہ اليوم، واحد قہار، اللہ کی. واحد، اللہ اکبر کبیرہ. سنیو، للہ، لمن الملک اليوم للہ، کس کی؟ الملک یوم للہ، آج کے دن بادشاہی اللہ کی ہے. آج کے دن بادشاہی. اور ادھر کیا ہے؟ لمن الملک للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار اس کی ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی ہر ظاہر شے کو جانتا ہے. ہر چھپی، عالم الغیب، یہ مضاف مضاف بن گئے اور وہ درمیان عاطفہ بن گیا. واللہ غیب کو جاننے والا ہے، وہ شہادت کو جاننے والا ہے. غیب کیا؟ یعنی ما غابہ، جو چیز غائب ہے اس کو جاننے والا ہے. ما شوہدہ، اور جو حاضر کی گئی ہے، جو موجود ہے وہ بھی جانتا ہے. اب بات جو ہے نا، علم کے یتیم ہوتے ہیں، کہتے جب دیکھ لیا جائے تو غیب کا کس بات کر رہا؟ تو جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا تو اب غیب کس بات کر رہا؟ تو ہم نے کہا تمہاری عقل پتہ نہیں کہاں چلے گئی ہے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو. تو پھر ہو سکتا ہے کہ آمنہ کے لال کی توجہ ہو تو تمہاری عقل کام کرنے لگ جائے. غیب اللہ سے، کون سا غیب اللہ سے؟ پھر اللہ کہتا ہے اللہ عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے. جبکہ اللہ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو تم سے پوشیدہ ہے، جو فرشتوں سے پوشیدہ ہے، جو نبیوں سے پوشیدہ ہے، جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے. اس نسبت سے عالم الغیب ہے، مگر نہ اس کے ہاں کوئی شے پوشیدہ نہیں. اور حضور بھی غیب کو جاننے والے ہیں جس کا تمہیں نہیں پتا، فرشتوں کو نہیں پتا. اللہ کے دیے سے آمنہ کے لال، وہ جو تمہارے ہاں پوشیدہ ہے اس غیب کو جاننے والا ہے، اس غیب کو جاننے والے ہیں. تو عالم الغیبی اور شہادت، یہ ہمارے والے سے بات ہو رہی ہے. اور جو حاضر ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی اپنی تخلیق میں حکیم ہے. اپنی دیکھو اپنے تخلیق میں کیا ہے؟ اب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کاریگری میں کلام نہ کرنا، اللہ کی مارے جاؤ گے. تجھے بنایا حکمت پر مبنی ہے، انہیں بنایا حکمت پر مبنی ہے. یہ جس سیٹ میں ہے حکیم ہے، اس کی تخلیق ہے. بس وہ جو فعل کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے. اس کا فعل لا یخلو عن الحکمہ، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے حکمت سے ہے. کس سے ہے؟ چھپکلی، کیڑے مکوڑے، سارے کیا اس کی حکمت ہے. پتہ ہے آپ کو یاد ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پوچھا مالک چھپکلی کیوں پیدا کی ہے؟ چھپکلی کو کیوں پیدا کی ہے؟ کیا تجھ سے پہلے موسیٰ یہ پوچھ رہی تھی موسیٰ کو کیوں پیدا کی؟ ہاں میں نے جو بھی پیدا کیا ہے حکمت سے کیا ہے. اس سے کیا ہے، کوئی حکمت کے بغیر نہیں. یہ خالق کائنات ہے، اس لیے ساری تخلیق اللہ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کبھی بات نہ کریں جو پھر کو اللہ کی طرف سے ہے وہ حکیم ہے. حکمت پر عامر ہے، حکم دیتا ہے، وہ حکیم ہے.
تو حکیم جو حکم دیتا ہے کیا وہ نقصان کے لیے دیتا ہے؟ نہیں دیتا، وہ فائدے کے لیے دے گا۔ اس لیے جتنے بھی اللہ نے ہمیں آرڈر کیے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کیونکہ وہ حکیم ہے، اور حکیم جو وہ حکم دے گا وہ فائدے کا دے گا، نقصان کا نہیں دے گا۔ لیکن ہم چھوٹے ہم سمجھتے ہیں سختی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم ابا جی کو اپنی چھوڑ دے تو اللہ عز و جل کی ذات پاک ہے، اللہ کا ہر حکم حکمت، اللہ کی تخلیق وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ اپنی تخلیق کے لیے کیا ہے؟ حکیم ہے تخلیق کا۔ یہ اس کا آگے کیا بتا دیا؟ متعلق بتا دیا، خلق میں وہ حکیم ہے، الخبیر، اور وہ خبیر ہے، وہ اشیاء کے باطنوں کو کی خبر رکھتا ہے۔ اشیاء کی جو اشیاء کے باطن ہے، ایک شے کا ظاہر ہے، ایک شے کا باطن ہے، ظاہر تو ظاہر ہے، وہ باطن کو بھی خبر رکھتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جیسے کا ظاہری ہے، کیسے؟ جیسے وہ ظاہر کو دیکھتا ہے اور ظاہر کی خبر رکھتا ہے، ایسے ہی باطن کی خبر رکھتا ہے۔ اے نہیں ہو سکتا کہ اس کی رکھتا ہو تو اس کی کچھ نہیں تو کچھ فرق نہ، وہ خالق کائنات ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز زمین و آسمان میں جو اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں اسے بھی جانتا ہے، جو تمہارے ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو وہ الحکیم الخبیر، وہ اپنی تخلیق میں حکیم ہے اور وہ خبیر ہے، شے کے باطنوں کو ایسے ہی جانتا ہے، ایسے ہی خبر رکھتا ہے جیسے ظاہر کی خبر رکھتا ہے، جیسے ظاہر کی۔ تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، وہ تو اسے بھی جانتا ہے، تو کس سے مجھے چھپاؤ گے؟ میں آپ سے چھپاؤں گا؟ مالک سے چھپا سکتے ہیں؟ مالک ہے۔ آگے دیکھیے تظاہریہ وذکر، یاد کیجئے، دیکھو لکھانا کہ نہیں، پھر از آیا ہے، تو جب از آئے گا مفعول فی بنے گا، اور اس کا ماں بعد آپ کو پتہ ہے یہ مضاف الیہ بنتا ہے، فضائل صاحب کو پتہ ہے، پھر اس مضاف الیہ بنے گا، اس ماں بعد کی تو پورا جملہ ہے تو مضاف ہوگا، لیکن ماں قبل کی ظرف زماں ہوگا، تو زماں میں کوئی بات ہے، کوئی یاد کرایا جا رہا ہے، وذکر، یاد کیجئے، تو مفعول فی بنے گا از، کس وقت کو؟ اس وقت کو جب قال، کہا، ابراہیم، فاعل بن گیا کس کو؟ لی ابی، اپنے باپ کو، متعلق کون سا ہے؟ اپنا باپ، اس کو، تو وہ باپ آزر، وہ لقبہ، آزر اس کا لقب ہے۔ یہ ایک سمجھے کہ اختلافی گفتگو ہے، کیا ہے؟ اختلافی علماء کے اندر ہے، تو بعد نے سمجھا کہ یہ حقیقی باپ ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ نہیں ہے مسئلہ ظنی، مسئلہ ظنی ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے دلائل موجود ہیں کہ نبی جس سے آئے ہیں نا وہ سارے موحد تھے، وہ سارے ان کے ماں باپ کیا تھے؟ موحد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حضور کے باپ ہیں، جد امجد ہیں، کون ہے؟ تو پیچھے نسب مصطفیٰ ہے، تو پیچھے جتنے بھی آئے ہیں نا سب موحد تھے، اور اللہ پاک نے ان کو زنا سے بھی پاک رکھا تھا۔ اسے ہم کہتے ہیں جس رب نے زنا سے پاک رکھا ہے تو شرک تو اسے بڑا گناہ ہے، تو شرک سے پاک نہیں رکھا، چھوٹے گناہ سے اس نے بچا کے رکھا ہے، تو بڑے سے تو درجہ اولا بچا کے رکھے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب موحد تھے، پیچھے یہ سارا نسب ہے، تو وہ اختلاف ہو گیا۔ تو آپ کا اب جہاں چچا کے معنی میں ہے قرآن پاک میں موجود ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اب کہاں وہ کہتے ہیں ہم وعدہ کریں گے ہم الہ کا آپ کے خدا کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل اسحاق کی، ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ تھے، اور آگے اسماعیل علیہ السلام کے حقیقی باپ تھے، وہ تو تائے تھے، تو تایا پر بھی اب کا لفظ بولا گیا، دادا پہ بھی لفظ اب کا لفظ بولا گیا، پتہ چلا اب کلام عرب میں حقیقی تو حقیقی باپ کے لیے بولا جاتا ہے، اور مجازی چچا تایا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بولا جاتا ہے، تو یہاں بھی مجازی لیں گے، کیا لیں گے؟ یعنی اپنے باپ، یعنی اپنے چچا، کیا؟ آپ کے والد صاحب کا نام طارق تھا اور آپ کے چچا کا نام آزر ہے، کیا ہے؟ لیکن اختلاف میں انہوں نے کر دیا کہ لقب جو ہے یہ آزر ہے تو نام طارق ہے، حالانکہ طارق آپ کے والد صاحب ہیں جو موحد تھے، اور یہ جو ہے نا آزر یہ چچا کافر تھا۔ اس کو جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ کیا اتتخذ بتوں کو خدا بناتا ہے کہ تو اس کی عبادت کرتا ہے؟ تو یہ حمزہ ڈانٹ ٹپڑ کے لیے تھا، اس کے لیے میں نہیں کرتا، اور کیا تو نہیں کرنا ہے عمر، وہ تو ایسا کرنا ہے، اس کا مطلب سوال کرنا پہ بلکہ چڑکنا پہ،
اب حمزہ چڑکنے کے لیے، ہاں کس کے لیے؟ ابراہیم تک آنیا چاچے نے کیا تو بتوں نے پوجا کرنا ہے، بت بنانا ہے، بتوں نے خدا بنانا ہے، یعنی ڈانٹ ٹپٹ کے لیے. تو یہ ڈانٹ ٹپٹ کے لیے تھا. تو انی اراکم قومک، میں تجھے دیکھتا ہوں. جو آپ ارا تھا، جو آپ ارا کو کچھ اور بنا رہے تھے. میں تجھے دیکھتا ہوں، تمہاری قوم کو دیکھتا ہوں کہ جو انہوں نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے یہ کھلی گمراہی میں ہے. فی ضلال عن الحق، حق سے گمراہ، مبین پھر واضح، ابہام ہی نہیں. میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہاری قوم کو جنہوں نے بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے تم کھلی گمراہی میں ہو، تم کھلی گمراہی میں ہو. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، یوں ہی جیسے کہ ہم نے اس کو اس کے باپ اور چچا اور اس کی قوم کی گمراہی دکھائی. یہ پوری بات ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ اشارہ ہے، وہ تشبیہ دی گئی ہے. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ اب اشارے کو دیکھنا ہے کہ کذالک کما اریناہ، یوں ہی یعنی کیسے؟ جیسے ہم نے اس کے چچا اس کی قوم کی گمراہی ابراہیم نے سے دکھائی، ایسے ہی ہم ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھا رہے ہیں. کیا دکھانے ہیں؟ زمین کے عجائب آپ کے اوپر، آسمانوں کے عجائب کھول، آپ کھڑے کھڑے ایسے دیکھ رہے ہیں، آسمانوں کے عجائب نظر آ رہے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں یہ استمرار ہے، مظاہرے استمرار کے لیے بھی آتا ہے. یہ نہیں کہ دکھاتے ہیں، دکھا رہے ہیں. ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ دکھا رہے ہیں. اللہ اپنے محبوب کو بھی دکھا رہا ہے. یوں ہی کیا ہو گیا؟ جیسے ہم نے نوری ابراہیم، ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں کیا؟ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت. کیوں دکھاتے ہیں؟ لیستدل بھی، تاکہ وہ اس کے ذریعے علی وحدانیتنا، ہماری وحدانیت پر دلیل قائم کرے. کیا کریں؟ اب وہ بتوں کے پجاری ہیں، تو ہم نے آسمان کھول دیا آپ کے سامنے، ملکوت السماوات، زمین کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی. ابراہیم دیکھو میری نشانیاں، اب آنکھوں سے دیکھیں. تو یہ دیکھ کر دو میری وحدانیت پر دلیل ہیں، میری وحدانیت پر یہ علت بیان کی جا رہی ہے کہ اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں تاکہ یہ جو پجاری ہیں بتوں کے، ان کو اس آیات کے ذریعے ہماری وحدانیت پر دلیل دیں، ہماری وحدانیت پر دلیل دیں. وَلْيَكُنَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ یہ موقنین میں سے ہو جائیں، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی اس نشانیوں سے ماننے والے ہو جائیں، اس نشانیوں کے ماننے والے ہو جائیں. اب یہاں دیکھیں، یہ جو تھوڑی سی بات تھی اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں. جو اوپر چلا لی ابھی ہی آزر، کیا کہا؟ یہ ابھی ہی آزر، یہ کہتے اس کا نام تارخ، کیا نام؟ اس ضبط کیا بعد نے بالحائل محمدہ و بضمی بالخائل مجمع. بخاری نے کہا فی تاریخ الکبیر میں ابراہیم بن آزر وہ فی تورات تارخ. اس پر یہ ہوگا کہ ابراہیم کے باپ کے لیے آزر اور تارخ مثل یعقوب اور اسرائیل دو اسم ہیں ایک مرد کے لیے. اعتماد ہے کہ اس کا نام آزر ہے، اس کا نام آزر ہے اور تارخ لقب ہے. بالعکس فاللہ سماہ، اللہ نے اس کا نام آزر رکھا. وَإِنْ كَانَ عِنْدَ نَسَابِينَ مورخینہ، کہتے اس کا نام تاروخ ہے، اس کے ساتھ پہچانا جائے خطیب کبیر. اور پھر نصابوں نے جمع کیا اس کا نام اس کا نام تاروخ تھا. ہم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ اجماع ہے کہ یہ حاصل ہوا کہ ان میں سے بعد کی تقریر کرتے تھے اور بات دوسرے کے ساتھ. اس اجماع کو واحد کے قول کی طرف لٹانا اور دو کی طرف لٹا دیتے. مثل قول وهب لعبناهما بما تعلق بما يجدونه من احمار اليهود والنصارى ولا عبرة بذلك بمقابلة صریح القرآن. یعنی بس اس میں اختلاف ہی رہا، اس میں اختلاف ہی رہا کہ تارخ نام ہے، یہ آزر نام ہے، تارخ لقب ہے. لیکن جو میں نے بات کہی یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے تو وہی ہے جو انہوں نے. اللہ پاک ہر ایک پہ روشن نہیں کرتا. اللہ پاک ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. جب پہلے بزرگوں کو ایک چیز سمجھ نہ آئی، ان پہ ہائی لائٹ نہ ہوئی، لیکن ان کے بعد جو آئے ان پہ کرم ہوا تو ان پہ یہ باتیں واضح ہوئیں. انہوں نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی کے باب ہیں، وہ پیچھے دلیل دی، انہوں نے پھر دلائل دیے کہ اللہ پاک نے تو زنا سے بھی بچا کے رکھا، تو بھی شرک کی برائیوں سے بھی بڑی برائی ہے. پھر اس طرح کے دلائل دیے کہ وہ موحد تھے. تو یہ جو اب ہے نا، یا چچے پہ بولا گیا، کس پہ؟
وہ پوجا کرتا تھا۔ اس طرح والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ایسا ہوا کہ وہ بھی علماء تھے لیکن وہ بھی حقیقت کو نہ پا سکے، حالانکہ کوئی ان کے دل میں بغض نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، تو لیکن وہ بھی حقیقت کو نہ پا سکے۔ لیکن بعد میں جب علماء آئے، امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے انبار لگا دیے، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انبار لگا دیے دلائل کے کہ والدین مصطفیٰ تو موحد ہیں، تو اب پہلوں پہ وہ دلیل روشن نہیں ہوئی۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو پہلے سب کچھ ان پہ روشن ہو جائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ کچھ پہ کچھ روشن ہو جاتی ہے اور بعد میں اللہ ان پہ روشن کر دیتا ہے، اور یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس سے چاہے عطا فرمائے۔ اور آپ پہ روشن نہ ہوتے ان پہ روشن ہو جائے، ان پہ روشن ہو ان پہ روشن ہو جائے، آج نہیں ہوئی تو کل روشن ہو جائے، وہ چلے گئے تو دوسرے پہ روشن ہو جائے، لیکن پہلے کو غلط نہیں کہیں گے۔ لیکن اب جو صورت حال ہے نا، جو والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، یہ ان کو ہم کہتے ہیں یہ بد مذہب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پہلے جو علماء تھے جب ان پہ واضح نہ ہوا، بعد میں علماء اہل سنت نے آگے دلائل دیے، تو جب دلائل دے کے واضح کر دیا تو ان پہ حکم نہیں لگایا، کیونکہ انہوں نے بھوک سے نہیں کیا تھا، انہیں جو ان کے پاس دلائل تھے انہوں نے اس دلائل کی روشنی میں یہی سمجھا، انہوں نے یہی سمجھا۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے دلائل دیے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مومن ہے۔ اب جب وہ کلیئر ہوا تو اب وہ جو ایک طبقہ ہے وہ اب بھی ڈٹا ہوا ہے والدین مسلمان کے عدم ایمان پہ، اس کا مطلب ہے ان میں بغض ہے ان میں، اور جو پہلے تھے ہم کہتے ہیں وہ صحیح تھے، ان میں بغض نہیں تھا، انہوں نے دلائل دیے تھے، وہ ان تک نہیں بات پہنچی، اور بعد میں آنے والے نے دلائل کے انبار لگا کر اس چیز کو ثابت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہی تھے، کیا تھے؟ بلکہ اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک پیش کی، اور حدیث بہت ہی طرح سے حسن کے درجے پہ پہنچ دیا کہ ان کو اللہ پاک نے زندہ کیا، اور نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھایا، کلمہ اس لیے پڑھایا تاکہ انہوں نے صحابیہ کا درجہ مل جائے، یہ نہیں کیونکہ کہ پہلے مومن نہیں تھے، مومن تھے، کلمہ پڑھا کر انہیں اپنے والدین کو صحابی بھی بنا لیا۔ تو یا حضرت عظیمت نے فتح رضویہ شیعہ میں لکھا ہے، اسی میں باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں تاریخ میں دیکھ کر یا اس طرح بزرگوں کی کتابیں دیکھ کر آپ سمجھے، انہوں نے یہ لکھا ہے تو ان تک یہ ایسی تھا، ان تک یہ بات واضح نہیں ہوئی، وہ یہ سمجھے، ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، لیکن جب بعد میں آگے واضح ہو گئی تب دوسرا طبقہ کیوں نہیں مانتا؟ انہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہا انہیں وہی مسئلہ ہے جو ابلیس کو تھا، نہیں سمجھ آئی؟ انہیں جب ابا جی کی تعظیم کا مسئلہ ہے تو نسل جی کو بھی تعظیم کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو تعظیم کریں گے، ہم تو ادب کریں گے، کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں کہ میں مزید اس کو کھولوں، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آگے چلیں۔ اس کی سمجھ آ گئی؟ وہ ترجمہ بھی ساتھ ہو رہا ہے، انی اراکا وقومک، بے شک میں تجھے دیکھتا ہوں، مفعول بنا کے نہیں، اور تیری قوم کو بھی دیکھتا ہوں، باتخاذھا، اس کو بنانے کے ساتھ، کس کو؟ بتوں کو، کیا؟ معبود، دونوں مفعول حذف کر دیے، کیا کر دیا؟ ایک آیا نا باتخاذ، یعنی اس کو بنانا، بتوں کو بنانا، کیا؟ معبود، ایک مفعول حذف کیا، تو بتوں کو معبود بنانے کے ساتھ میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ جب بات ہوئی پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو بیچ میں جملہ آیا تھا وَكَذَلِكَ وَمَا بَعْدَ اعتراضٌ، کہتے ہیں یوں یہ جملہ اسی طرح اور جس کے ما بعد ہے، یہ جملہ اعتراضیہ ہے، یہ جملہ، کیونکہ ابھی تو بات علیہ، اب آگے بات چلنی تھی نا، تو درمیان میں آگا کذالک، تو یہ جملہ متعارضہ ہے، آپ پڑھیں نا جملہ متعارضہ بے جوڑ واقعہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بے جوڑ کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ بالکل تعلق نہ ہو، ہوتا ہے کہ لفظی تعلق نہ ہو تو معنوی تعلق ہو، ایسے بھی ہوتا ہے، جملہ متعارضہ کا معنوی تعلق ہو، تو یہ بے جوڑ بیچ میں کلام آیا، پھر آگے کلام شروع ہونے لگا جس کا ربط اس کے ساتھ ہے، اس کا ربط آزر، کہ کیا تم بتوں کو پوجا کرتے ہو تم، میں تمہیں تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ آگے دیکھو، قال، کیا؟ فلما جن علیہ اللیل آگو کبا، آپ نے کہا، اب دیکھا نا، میں دیکھتا ہوں تم پوجا کرتے ہو تو تم کھلی گمراہی میں ہو، اب وہ متعارضہ ہوا، ادھر سے کلام کا ربط اس کے ساتھ ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فلما جن علیہ اللیل، پس جب علیہ اللیل، اس پر رات چھا گئی، جنہ اظلما، رات چھا گئی، تاریکی ہو گئی، تو جن کیوں کہتے ہیں یہ بھی چھپیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے سے جن کہتے ہیں نا، تو ہر جگہ چھپ جائے تو بھی جن بن جائے گا، جن ادھر پھرتے نظر آتی ہیں تو جان یہ چھپا ہوتا ہے، تو جنہ میں بھی یہ کیا ہے؟ علیہ، رات چھا گئی، رات جب اس پر رات چھائی تو آپ نے دیکھا، رآ جن علیہ اللیل، اب لیل فاعل بن گیا ہے جنہ کا، رآ کو کبا، تو اب رآ میں فاعل ابراہیم ہے، تو آپ نے دیکھا ستارے کو، ستارہ مفعول بن گیا، کس کو دیکھا؟ ستارے کو دیکھا، تو قیلا ہوا زہرا، تو کہتے ہیں وہ ستارہ کون سا تھا؟ زہرا ستارہ تھا، ماں نے کہا آپ نے دیکھا،
تو آپ نے کہا اپنی قوم کو، کیونکہ آپ کی قوم نجومی تھی، ستارے تو صاحب بنا دیا کیسے نہیں سمجھ آئی؟ وہ جو میلے دے چلے نا ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے پتر نے کلا کما کرنا ہی نا، انہیں جو بت رکھے دے جب پوجا کرتے ہیں تے انہیں توڑ دے ہیں تے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہنا چلو تے آپ نے ستارے دیکھیا تے آپ نے کہا انی سقیم، انی سقیم، تو وہ ستارے تو صاحب بنا دے ہیں، انہیں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے میں بیمار ہاں، یہ بیمار ہونا ہے بیمار ہاں، تے آپ نے تو لیا منو یہ تکلیف ہے کہ جی پتر دی پوجو انہیں ظاہری بیمار سمجھیا، تو ٹور کے پیچھو آپ نے کلاڑا لے کے کم کر چھڑیا پیچھے، تو لفظ کیا بولا انی سقیم، کیوں ادھر ستارے نے دیکھ کے، تو ادھر بھی ستارے دیکھا نا، تو ستارہ دیکھ کے آپ نے انہیں کہا جن علیہ کو کہا، جب ستارہ دیکھا تو اپنی قوم کو کہا، وہ نجامین تھے، وہ کانو وہ نجومی تھے، جب وہ نجومی تھے کہا ہاذا ربی، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ ایک ترجمہ یہ ہے، کیا یہ میرا رب ہے، یہ سوال یہ ہے کیا، اور اگر یہ ترجمہ ہو کہ یہ میرا رب ہے تو اس کا مطلب ہے تمہارے گمان میں، اگر بات فی زعمکم، کمینو تمہارے گمان میں یہ میرا خدا ہے، تو اس لیے ترجمے میں آل حسن کہ کہا آہا کیا یہ میرا رب ہے، کیونکہ لوگ بھٹک جائیں گے، لوگ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تو نعوذ باللہ یہ کفر ہوگا، سمجھ آ گئی نا، تو وہ کیا کیا آہا